اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 89، علم حاصل کرنے کے لیے باری مقرر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی، ہم دونوں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے تھا وہاں رہا کرتے، اور ہم دونوں باری باری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں اترا کرتے۔ ایک روز وہ اترتا اور ایک روز میں اترتا۔ جس دن میں اترتا اس دن کی ساری خبر وحی وغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی اس کو بتلا دیتا، اور جس دن وہ اترتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے دن اترا تھا۔ اس نے وہاں سے آ کر میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گھبرا کر باہر نکل آیا۔ وہ کہنے لگا، آج تو بڑا سانیہ ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتی۔ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے ہی کھڑے پہلے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو میں نے کہا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حدیث نمبر 90، واعظ کہنے یا پڑھانے میں کوئی بری بات دیکھے تو غصہ کرنا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص حسن بن ابی کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ فلاں صاحب یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بہت لمبی پڑھتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی واعظ میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم نفرت دلانے لگو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھے، کیونکہ ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ناتواں ہوتا ہے اور کوئی کام والا ہوتا ہے۔ کس قدر خوبصورت حدیث ہے، اور کس قدر خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کا ایک اصول بتایا ہے۔ یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے یا ہمارے شریعت کے ہر حکم کے بارے میں بھی ہے کہ لوگوں کو آسانی کی طرف بلانا چاہیے، لوگوں کو پیار اور محبت سے دین کی طرف بلانا چاہیے، اور لوگوں کو آسان باتیں بتانی چاہیے، انہیں مشکل باتیں نہیں بتانی چاہیے، اور نمازوں کو اتنا لمبا نہیں پڑھانا چاہیے کہ لوگ اس سے بیزار ہو جائیں، اور نہ آپ ان کو اتنے لمبے لمبے وعظ، نصیحتیں یا خطبے دیں کہ لوگ مذہب سے بیزار ہونا شروع ہو جائیں۔ لوگوں کو اچھی، آسان اور صاف ستھرے طریقے سے بات بتائیں، اور انتہائی شفقت اور محبت سے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اگر ہم خود بتانے والے شفیق ہوں گے، محبت سے بتائیں گے اور آسان باتیں بتائیں گے، اور ہمارا اپنا کردار ویسا ہوگا تو لوگ انشاءاللہ تعالی مذہب کی طرف ضرور پلٹیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور ان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کرنا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف سننے یا سنانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے اسی لیے وہ عملی نمونہ ہے تاکہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اپنی اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 91، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص عمیر یا بلال یا جاود نے پڑی ہوئی چیز کے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بندھن یا ظرف اور اس کی تھیلی پہچان رکھ، پھر کہ 1 برس تک لوگوں سے پوچھتا رہ، پھر اپنے کام میں لا، پھر اگر 1 سال کے بعد بھی اس کا مالک آ جائے تو اس کو ادا کر۔ اس نے کہا کہ گما ہوا اونٹ اگر ملے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گال سرخ ہو گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ وہ تو اپنی مشق اور اپنا موزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ خود پانی پر جا کر پانی پی لیتا ہے اور درخت کے پتے چر لیتا ہے، اس کو چھٹا رہنے دے جب تک اس کا مالک آئے۔ تو اس نے کہا کہ گمی ہوئی بکری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو تیرا حصہ ہے یا تیرے بھائی کا، اس کے مالک کا یا بھیڑیے کا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 92، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا۔ جب بہت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا یوں ہی صحیح، اب جو چاہو پوچھتے جاؤ۔ ایک شخص عبداللہ بن حذافہ نے کہا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا سعد بن سالم کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کے غصے کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی ہمیں کسی علم سیکھنے کے بارے میں ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی سے علم کی بات پوچھیں تو ہمیں اس کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بہت تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر سوال کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کہ انہوں نے کس قسم کے سوال کیے ہوں گے، یہ کس طرح ان کو اریٹیٹ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے غصہ آیا۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے کسی استاد سے یا کسی داعی سے یا کسی اسلامک اسکالر سے یا کسی سے بھی کچھ پوچھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اریٹیٹ نہ کریں اور ہم انتہائی تہذیب کے دائرے میں رہ کر سوال کریں، اور جو کوسچن بھی کریں وہ کوسچن نالج کے لیے ہونا چاہیے، ناٹ فار دا سیک آف کوسچن، یعنی سوال صرف سوال کرنے کے لیے نہ ہو کہ نہیں ہمیں بھی کوئی سوال کرنا ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد واقعتاً علم حاصل کرنا ہو اور ان کے ساتھ انتہائی تمیز کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا جو ہے اصول ہے اور اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی اپلائی کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے نا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے جو جو اصول بتائے ہیں نا، اگر وہ اصول آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لینا تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ بالکل ایک جنت والی جو زندگی ہے نا اس کا نمونہ بن سکتی ہے۔ میری اللہ پاک سے ہم سب کے لیے دعا ہے، اپنے لیے بھی اور آپ سب سننے والوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔